دوستو، آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ کتاب میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ اونچے پہاڑوں پر پہلے زمانے میں ایک گاؤں تھا جس کی زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی اور وہاں یہودی رہتے تھے۔ اس گاؤں کے پاس بہت بڑا گھنا جنگل بھی تھا جہاں خطرناک درندے رہا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک یہودی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ باپ اپنی بیٹی پر بہت ظلم کرتا کیونکہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ وہاں بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی، بیچاری گھر کے کام بھی کیا کرتی تھی اور کھیتوں کی بھی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سی بکریاں تھی جس کو چرانے کے لیے وہ پہاڑ پر لے جاتی۔ ایک بار بہت گرمی پڑ رہی تھی، وہ بکریوں کے ساتھ پہاڑ پر گئی اور اس نے بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اتنی دیر میں اس کی سب سے اچھی بکری نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ساری بکریاں تو موجود ہے لیکن اس کی سب سے پیاری بکری غائب ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور بکری کو ڈھونڈنے لگی اور بکری کا نام لے کر پکارنے لگی۔ اتنے میں بکری بھی ایک طرف سے بولنے لگی۔ جب اس لڑکی نے بکری کی آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے وہ بکری بندھی ہوئی ہے اور پانی پی رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ بکری کو یہاں پر کس نے باندھا ہے۔ وہ قریب گئی تو وہاں ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھوپڑی کے اندر ایک بزرگ بابا بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ اپنی بکری کو لینے جب قریب گئی اور اس نے اپنی بکری کو کھولنا چاہا اور لڑکی کہنے لگی کہ اے میری پیاری بکری، کیا تو مجھے بھول گئی اور یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی؟ بکری اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اسی وقت وہ بزرگ بابا وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ بابا یہ میری بکری ہے، اسے میں پہاڑ پر چرنے کے لیے لائی تھی لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں پر آ گئی۔ اب آپ یہ مجھے دے دو، میں اسے لے کر چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے بڑھتی اسے زوردار چکر آ گئے کیونکہ گرمی کا موسم تھا، اسے سانس تک لینے میں مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کی صحت کچھ اچھی ہو گئی۔ بابا نے کہا بیٹی لگتا ہے تم بہت زیادہ محنت کرتی ہو۔ اس نے کہا کہ جی ہاں بابا، دوپہر کے وقت بکریوں کو لے کر آتی ہوں اور انہیں چراتی ہوں۔ بابا نے مسکرا کر کہا کہ بتاؤ بیٹی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کاش یہاں پر بادل آ جائے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے اور موسم اچھا ہو جائے۔ وہ درویش اللہ والے کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اپنی زبان میں کچھ مانگنے لگے۔ لڑکی نے غور سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ پاک اس بندی کی دعا کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری دعا کو سن لے۔ وہ بابا دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ پہلے ان کی آنکھوں میں نمی آئی، پھر منہ سے رونے کی سسکیاں آنے لگی اور وہ پوری طرح گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے اور وہ لڑکی ان کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے لیکن اس طرح کسی کو بھی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ نہ جانے کس سے مانگ رہے تھے۔ ان کا رونا بڑا عجیب تھا۔ پہلے تو وہ لڑکی ڈر رہی تھی کہ بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ لڑکی پریشان ہوئی اور خوف کے مارے بزرگ بابا کو دیکھتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور آخر مانگ کس سے رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک وہی سورج جو اکڑ دکھا رہا تھا وہ کہیں پر چھپ گیا۔ ہوائیں جو بہت گرم تھی وہ ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں برف گر رہا ہو۔ جنگل میں ہوا بڑھتی جا رہی تھی اور بہت سکون ہو گیا۔ بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آ گیا اور لڑکی اور بزرگ بابا کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن اس بار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دعا اور شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور اس لڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود رومال سے داڑھی کو صاف کیا اور بولے دیکھ لو میرا رب اپنے کسی بندے کی بات نہیں ٹالتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ کون سا رب؟ کس کا رب؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اور اس گرمی میں یہ کیسا موسم ہو گیا؟ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے کہ میں اسی رب کی بات کر رہا ہوں
جو رب واحد ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ ایک ہے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور جو تم نے مجھے دیکھا، میں اٹھا پھر بیٹھا، وہ نماز پڑھنے کا انداز تھا، یہ میں عبادت کر رہا تھا۔ میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں اس سے مانگ رہا تھا، اور دیکھو اس نے میری دعا کس طرح سے سن لیا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ تو عجیب ماجرا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں، وہ کیسے آپ کی دعا سنتا ہے۔ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے یہ بات میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اور بچپن میں کوئی بھی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا، میری ماں سے میرا رونا برداشت نہ ہوتا اور وہ تڑپ جاتی اور مجھے گود میں اٹھا لیتی، مجھے چومتی تھی اور میری آنکھیں صاف کرتی تھی، میری خواہش کو میری ماں پورا کرتی تھی، میں جو کہتا تھا وہی کرتی تھی۔ اس کے بعد بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے گیا۔ میں بتا دوں کہ قرآن مجید میرے رب کی مقدس کتاب ہے۔ جب میں قرآن پڑھنے جاتا تو ایک دن مولوی صاحب نے فرمایا کہ اللہ ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے کہ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، مانگتا ہوں تو میرا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میری ہر جائز دعائیں سن لیتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ اس رب کا کمال ہے۔ لڑکی کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جس رب کو مانتے ہیں اس نے ہی پوری دنیا بنائی ہے، مجھے اور آپ کو، میری بکریوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، نہ صرف بکریاں بلکہ یہ درخت کے پتے، یہ سورج، چاند، بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ سب اسی نے بنایا ہے، اور یہ زمین سے باہر کی دنیا ہر جگہ کو اس نے بنایا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹی کہاں جاؤ گی، ہر جگہ اسی نے بنایا ہے۔ لڑکی کہنے لگی کہ بابا کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، وہی کلمہ جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا نے کہا کہ آؤ مل کر وضو کرو۔ بابا نے اس کو پورا طریقہ بتا دیا، پھر اس نے بابا کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ بابا نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ بہت خوش تھی، جیسے کہ دنیا کی ہر دولت اس کو مل گئی ہو، لیکن یہاں پر تو وہ لڑکی بہت خوش تھی، مگر گھر پر اس کا باپ بڑا سا ڈنڈا لیے کھڑا ہوا تھا۔ لڑکی نے اپنی بکریوں کو لیا اور گھر آ گئی۔ باپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جنگل میں بکری چلی گئی تھی تو میں فوراً انہیں ڈھونڈ کر لے آئی ہوں۔ باپ لڑکی کے قریب آیا اور زور زور سے اسے مارنے لگا۔ اس موٹے ڈنڈے سے جب اس کو مار لگتی تو وہ تڑپ جاتی، اس کا باپ اسے اور زیادہ مارتا، وہ ظالم باپ اسے مارتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ وہ وہاں پر پڑی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ پاتی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں وہ بزرگ بابا آ گئے۔ وہ بزرگ بابا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس سے کہہ رہے ہیں کہ میری پیاری بیٹی اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس کے بعد لڑکی اٹھ گئی، وضو کی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اس بزرگ کی طرح دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں تو اسلام کی شمع روشن کر دے، اس کے دل میں بھی تو اپنی محبت ڈال دے۔ ادھر اس کا باپ جنگل کی طرف سے کہیں جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اچانک وہاں پر ایک خونخوار چیتا آ گیا۔ وہ چیتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، اس چیتے نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ آدمی زخمی ہو گیا۔ اسے مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے چیتے سے کہا کہ بس ہو گیا، مل گئی اسے سزا، اب تم چلے جاؤ۔ وہ چیتا وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ آدمی بیٹھے ہوئے اس بزرگ بابا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ تم کون ہو، یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور تمہارے کہنے پر یہ چیتا کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا تو بچ گیا، تجھے پتا نہیں کس کی وجہ سے، تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار کر آ رہا ہے۔ تو جانتا ہے تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ بزرگ بابا نے کہا کہ بکواس نہیں کر رہا ہوں۔
उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है। अगर तू ये बात नहीं मानता तो मैं एक बार फिर उस चीते को बुलाता हूँ, वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग बाबा ने इशारा किया तो वो चीता जो कुछ देर पहले जा चुका था, उनके एक इशारे से पेड़ के नीचे से छलांग मारकर आ गया और उस आदमी पर कूद पड़ा। वो आदमी बचाव बचाव कर रहा था। वो कह रहा था कि मैंने मान लिया। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बताओ, तू अपनी बेटी पर जुल्म करेगा? बता, क्या तू उसे मारेगा? उसने कहा कि नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं उस पर कभी जुल्म नहीं करूँगा। अल्लाह वाले ने कहा कि हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा कि बाबा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने की दुआ की है और फिर उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये वाक़या हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटी को बोझ समझता है। इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटी तो हमारे आंगन का हसीन फूल है, उसको बहुत प्यार से रखो और उन्हें तकलीफ ना दो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।